मैं डाइट प्लान भी ठीक था, प्रिवेंशंस भी थी, एहतियात भी कर रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना होनी हो के रहती है। इस इलाज में तो बड़े पैसे लगते हैं, आपका घर बड़ा, किराए पे आप रह रहे हैं, तो ये सारा कैसे हुआ, किसने खर्चा उठाया? मैंने अपने घर वालों को कहा था कि पैसे कम लगाइएगा। मेरी जान बचाने के लिए टांग को घुटने से नीचे 8 इंच नीचे रख के काट दिया और मैंने बैंक के अंदर अपनी छोटी बेटी के लिए जो थे वो पैसे जहेज के जमा किए थे कि मेरी बच्ची का इलाज हो जाएगा, मेरी बच्ची की शादी हो जाएगी, लेकिन मेरे घर वालों ने वो सारे पैसे मेरे इलाज पर लगा दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान के मशहूर अदाकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने फ़िल्म में काम किया, जिन्होंने स्टेज पे काम किया, लोगों को हंसाया। शुगर की वजह से नाज़रीन इनकी जो टांग है वो काट दी गई है। ये सारा कुछ कैसे हुआ? कल तक हम देखते थे कि जानू बाबा, मकसूद अनवर जो है लोगों को हंसा रहा है और आज अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है। ये सारा कुछ कैसे हुआ, ये सारा कुछ जानू बाबा की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। बाबा जी, क्या हुआ है? कल तक आप स्टेज पे, टीवी पे प्रोग्राम कर रहे थे, लोग आपको देख रहे थे, आप लोगों को हंसा रहे थे, ये अचानक टांग काट दी गई, ऑपरेशन हो गया, ये कैसे हुआ? कैसे? देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात आज़माइश और इम्तहान में लेती है, और आप हों, मैं हूँ या कोई भी हो, किसी को पता नहीं होता कि आने वाला कल कैसा होगा। और जितने भी लोग हैं वो बाखबर नहीं होते, बेखबर होते हैं कि आने वाला लम्हा कैसा होगा। और ये मेरा पाक परवरदिगार है जो आज़माइश में डालता है, इम्तहान में डालता है, और हमको उस आज़माइश से गुज़रना पड़ता है, क्योंकि एक फ़ैसले हम कर रहे होते हैं, एक प्लानिंग हम कर रहे होते हैं, लेकिन एक प्लानिंग जो है वो मेरे रब की भी होती है। तो इसलिए बस मालिक कायनात ने मेरा इम्तहान लेना था। अगरचे मेरी टांग कट गई है, लेकिन मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं सांस ले रहा हूँ और मैं अपने बाल बच्चों के साथ मौजूद हूँ। क्या बात है। जानू बाबा जी, ये बताएं, ये आपकी शुगर की वजह से टांग कटी है, कुछ पहले बीमारी थी? क्योंकि हम भी आपको काफ़ी देर से टीवी पे देख रहे हैं, आप प्रोग्राम्स करते हैं, कभी लगा नहीं कि ऐसा कोई मसला है कि एकदम टांग ये क्या हुआ? क्या ये ज़रा बताएं। मैं गुज़श्ता 20 साल से डायबिटिक पेशेंट था और ज़ियाबीतस के मर्ज़ में मुब्तला था, और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान जो है वो डायबिटिक पेशेंट के जितने भी लोग हैं उसमें पहले नंबर पर है। ज़ियाबीतस के सबसे ज़्यादा मरीज़ यहाँ पे हैं। तो मैं डाइट प्लान भी ठीक था, प्रिवेंशंस भी थी, एहतियात भी कर रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना होनी हो के रहती है। तो शुगर की वजह से मुझे फिर पाँव पे ज़ख़म हो गया, और वो ज़ख़म मामूली सा था। मैं प्रोग्राम भी करता रहा, लोगों को हंसाता भी रहा, जाता भी रहा लिबर्टी में प्रोग्राम करने के लिए, तो मैंने थोड़ी सी तवज्जो नहीं दी, और मुझे नहीं पता था कि यह ज़ख़म जो है वो वबाल जान बन जाएगा। तो जब ज़ख़म थोड़ा सा ख़राब होने लगा तो मैंने फिर जराहों से पट्टियाँ भी करवाईं, वो सर्विसेज हॉस्पिटल से उसको साफ़ भी करवाया, लेकिन बिलाखिर मैं CMH में एडमिट हुआ, क्योंकि ज़ख़म बहुत ही परेशान कुन हालत में था। बाबा, जब आपको बताया डॉक्टर ने कि टांग काटनी है, जब मतलब कि इतने पैसे थे आपके पास, ये इस इलाज में तो बड़े पैसे लगते हैं, आपका घर बड़ा, किराए पे आप रह रहे हैं, तो ये सारा कैसे हुआ? किसने खर्चा उठाया? क्या हुआ? सर, बात यह है कि मैं तो मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, और बड़ी कसम पुरसी में ही ज़िंदगी गुजरी है। तो मैंने अपने घर वालों को कहा था कि पैसे कम लगाइएगा। मैं जब हॉस्पिटल में गया तो मेरे पाँव की 2 सर्जरीज़ हुई, मेरे पाँव को उन्होंने खोल दिया ताकि इसकी गंदगी वगैरह जो है वो निकाल दी जाए और मैं बच सकूं। लेकिन ज़ख़म इतना सवीयर था, गैंग्रीन था, तो फिर उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए टांग को घुटने से नीचे 8 इंच नीचे रख के काट दिया, और इस ऑपरेशन पे तकरीबन 4.5 लाख से ज़्यादा रुपीस खर्च हुए हैं। और मैंने बैंक के अंदर अपनी छोटी बेटी के लिए जो थे वो पैसे जहेज के जमा किए थे कि मेरी बच्ची का इलाज हो जाएगा, मेरी बच्ची की शादी हो जाएगी, लेकिन मेरे घर वालों ने वो सारे पैसे मेरे
علاج پر لگا دیے. اور میری بیگم کا یہ کہنا تھا کہ آپ ایک برگد کے درخت ہے, ایک بورڈ کے درخت ہے جس پر یہ بال بچے جو ہے وہ آلنے کی طرح ہے. اگر درخت ہی گر جائے گا تو ان آلنوں کا کیا بنے گا, ان بچوں کا کیا بنے گا. تو انہوں نے مجھے بچانے کے لیے میری بچی کے جو جہیز کے پیسے تھے وہ سارے میرے علاج پہ لگا دیے. جانو بابا, کوئی آرٹسٹ نہیں آیا؟ آپ نے بڑے بڑے آرٹسٹ کے ساتھ کام کیا, کوئی ملنے آیا ہو, کوئی کسی نے ہیلپ کی ہو؟ یہ بات پوچھتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے, لیکن کوئی آیا نہیں. دیکھیں, آپ ایک بات زندگی میں یاد رکھیے گا کہ اہل ہوس نے غرض کا نام دوستی رکھا. اہل ہوس نے غرض کا نام دوستی رکھا. حقیقت میں یہ رشتہ بڑا رنگین دھوکہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ریس کا ایک میدان ہو, کوئی اسٹیڈیم ہو, اور اس کے ٹریک میں جو لوگ ہیں, پلیئرز ہیں, وہ میراتھن میں بھاگ رہے ہوں, تو اگر ان میں سے کوئی ایک پلیئر گر جاتا ہے نا, تو دوسرا رنر اس کو اٹھاتا نہیں ہے. سارے بھاگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی ٹاسک پہ پہنچنا ہے, اپنے گول پہ پہنچنا ہے. تو کوئی جو ہے وہ گرے ہوئے شخص کو ہاتھ سے نہیں اٹھائے گا. تو اسی طریقے سے جو زندگی کی مادہ پرستی ہے, اس میں سبھی لوگ جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں, کوئی گرے ہوئے کو اٹھانے کے لیے نہیں آئے گا. تو میں انسانیت تو جانو بابا یہی ہے نا کہ اگر اپنا کوئی دوست, کوئی رشتہ دار کسی ایسی حالت میں تو اس کی ہیلپ کی جائے. تو باقی اتنے اداکار ہیں, اتنے زیادہ آپ نے فلموں میں بھی کام کیا ہے, اسٹیج کے بڑے امیر لوگ بھی ہیں, وہ کوئی رابطہ ہوا ہے کسی سے آپ کا؟ دیکھیں علی طارق بھائی, جو انسانیت ہے نا, انسان تو سارے ہیں لیکن انسانیت کسی کسی میں ہے. آدمی تو سارے ہیں, آدمیت کسی کسی میں ہے. تو جو فنکار میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ دعائیں بھی دے رہے ہیں اور ایک فیملی کی طرح ہیں. جو ایک فنکار برادری ہوتی ہے وہ ایک فیملی ہے جس میں کوئی بھی نیا ہو, بڑا ہو, پرانا ہو, سینئر ہو, جونیئر ہو, بیمار ہو جائے, حادثہ ہو جائے, ہارٹ اٹیک ہو جائے, کسی تکلیف میں ہو, کسی مجبوری میں ہو, کسی معذوری میں ہو, تو فنکار ضرور آتے ہیں. تو میرے ساتھ بہت سارے فنکار آن لائن بھی ہیں, رابطے میں بھی ہیں. اور کیسر پیا صاحب کا ابھی مجھے ٹیلی فون آیا تھا آپ کے آنے سے پہلے. وہ ساہیوال میں ہیں اور جب واپس آئیں گے تو میرے سے ملاقات بھی کریں گے. انہوں نے کوئی تھوڑی سی میری مالی معاونت بھی کی ہے. اور سہیل احمد صاحب پاکستان کا بہت بڑا نام ہے, ناصر چنوٹی بھائی جان ہیں, نسیم وکی صاحب ہیں, اور حاجی افتخار ٹھاکر صاحب ہیں. اور یہ میرے بڑے دو پیارے ان میں سے کسی کا رابطہ ہوا؟ اب افتخار ٹھاکر صاحب جو ہیں وہ میری ہیلتھ کے متعلق کنسرن ہیں کہ میں کن حالات میں ہوں, اور افتخار ٹھاکر صاحب ضرور آئیں گے. باقی میرے دوست بھی ضرور آئیں گے. لیکن اس میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا نجیبہ بی بی جو ہیں, جو بی جی ہیں, وہ میری آواز بنی ہوئی ہیں اور میری آواز کو اوپر تک بھی پہنچا رہی ہیں, اور میری انہوں نے ہیلپ آؤٹ بھی کیا ہے. تو بی جی کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اس کے بعد یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس وقت حکومت پنجاب کو چاہیے کہ وہ اپنا رول ادا کرے. محسن نقوی صاحب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب, ان کو چاہیے. عامر میر صاحب کو بھی ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس انٹرویو کے ذریعے ہی ان تک بات پہنچے بھی, اور وہ بھی کچھ کریں, پنجاب گورنمنٹ بھی کچھ کرے معاملے میں. کیونکہ یہ سارا معاملہ جو ہے, آپ کیونکہ پاکستان کا ایک نام ہے, آپ نے بہت جگہ اداکاری کی, مزاحیہ لوگوں کو ہنسایا, تو اب ان کا کام ہے آپ کو آپ کی اس وقت ہیلپ کریں. اچھا جان بابا جی, مجھے یہ بتائیں کہ اب جو آپ کے پروجیکٹ ادھورے رہ گئے ہیں, فلمز, ڈراماز, اسٹیج, ان کا کیا, کیسے کام کریں گے آنے والے دنوں میں؟ مطلب کہ کوئی بات چیت ان سے بھی چلی ہے؟ جی, میں بڑا پروجیکٹ جو ہے جس میں کام کر رہا ہوں وہ سید نور صاحب کی فلم ہے للکارا سنگھ ان لاہور, اور اس کے اندر میں اور چیمہ صاحب جو ہیں وہ مین ولن کر رہے ہیں. اور اس فلم کے جو ہیرو ہیں وہ عیسیٰ ارسلان ہیں, جو فلم سٹار شان کے بھانجے اور میڈم زرکا کے بیٹے ہیں. تو میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ سید نور صاحب کے ساتھ کام کرنا, پاکستان کے لیجنڈری ڈائریکٹر. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو میرا کام باقی ہے اور جو میرے جو پروجیکٹس ہیں جن میں بھی میں نے کام مکمل کروانا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ٹانگ لگا کر ان پروجیکٹ کو مکمل کروں گا, کیونکہ میری ٹانگ کٹی ہے, میرے ارادے نہیں کٹے. یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کے ارادے, آپ کی گفتگو میں ایک جذبہ بھی موجود ہے, اور اللہ کرے کہ یہ برقرار رہے. لاسٹ میں مجھے یہ بتائیں جانو بابا, یہ کرائے کا گھر ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مطلب کہ یہ سارا کیسے, مطلب کہ
گھر بھی اتنا اپنے بڑے اداکار تھے, کوئی کمایا کہاں پہ گیا, کیسے ہوا کہ یہ کہانی بھی سمجھائیں. یہ سارا نا آنکھ کا دھوکہ ہے, آنکھ کا فریب ہے. میں جب پروگرامز کرتا تھا, فلمز میں جاتا تھا, ڈراموں میں جاتا تھا, اس وقت بھی میں کرائے کے گھر میں رہتا تھا, لیکن وہ ٹیپ ٹاپ شوز, یہ وہ ٹائی شائی ہے, کوٹ پہن کے, تو لوگوں کو ایک دھوکہ دینے والی بات ہے نا, کیونکہ خوابوں کی طرح یہ زندگی بھی ایک دھوکہ ہے. تو میں جب پروگرام کرنے جاتا تھا تو ٹیپ ٹاپ کر کے جاتا تھا. تو دوسرا یہ ہے کہ جو ڈراماز میں ہیں یا جو ہمیں پے ملتی ہے یا جو ہمیں وہ شفٹ دیتے ہیں, وہ کیا شفٹ ہوتی ہے. جن کے بڑے نام ہیں, بڑی تصویریں ہیں, ان کو بڑی پیمنٹ ملتی ہے. فنکار تو میں بہت بڑا ہوں لیکن متوسط طبقے سے ہوں, تو آپ کو پتہ ہے پیمنٹ کم ملتی ہے, اور اس کے حلال میں پیارے بھائی جان بس پھر ایسے ہی حالات میں رہنا پڑتا ہے. واقعی جو ہے اس وقت آپ کے جذبے کو سلام ہے جانو بابا, اور باقی معاملات بھی جو چل رہے ہیں اللہ اس میں بھی ہیلپ کرے آپ کی, اور آپ کی جو یہ ٹانگ کا مسئلہ ہے یہ بھی جب ٹھیک ہو جائے گی تو سب کو ہی یہ ریکویسٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کو بھی, اور جتنے بھی ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں بہت سے, تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ ایشو دیکھیں اور یہاں پہ آ کے جانو بابا جو کہ پورے ملک کو ہنساتا ہے آج لوگوں کو جو ہے دوبارہ ان کو چاہیے کہ ہنسائیں, ان کے معاملات آ کر دیکھیں. اور سب سے بڑی بات کہ ان کا جذبہ ابھی بھی زندہ ہے اور ابھی بھی ان کے اندر وہی جنون ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان پہ آیا مسئلہ, اور اللہ تعالیٰ ہی اس سے آپ کو نکالے گا. اور باقی ہم سب بھی اور باقی سب بھی آپ کے ساتھ ہیں. آج کی ویڈیو کے ساتھ ناظرین مجھے دیں اجازت.